بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی اہمیت، فضیلت پر چند ویڈیوز گزر چکی ہیں، وہ بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ اس گفتگو کے اندر استغفار کے کلمات جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کو تعلیم فرمائے، وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے 3 مرتبہ حسرت کے ساتھ وا ذنوبا، یعنی ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہوا اس نے 3 مرتبہ یہ کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، ورحمتک ارجى عندی من عملی، اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ امید افزا ہے، یعنی مجھے اپنے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، صرف اور صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تو اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ نے ارشاد فرمایا پھر کہو، یعنی یہی کلمات دوبارہ کہنے کا کہا۔ اس نے پھر یہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہو، اس نے پھر یہ کلمات کہے۔ جب 3 مرتبہ کہہ لیے تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، قم فقد غفر اللہ لک، جاؤ بے شک اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دفعہ استغفار کے یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو، اتنا بڑا ہی گناہ اگرچہ اس نے کیوں نہ کیا ہو۔ آگے آیت سماعت فرمائیں گے کہ جنگ سے بھاگنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن حضور فرماتے جنگ سے کیوں نہ اگرچہ بھاگا ہو، یہ کلمات استغفار کہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان کلمات استغفار کا معنی یہ ہے، استغفر اللہ العظیم، میں عظمتوں والے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، واتوب الیہ، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ کتنے عظیم کلمات ہیں، اور بھاگنا جنگ سے کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 15-16 آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو میدان جنگ میں ان سے پیٹ مت پھیرو، بھاگو نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا۔ پیٹ پھیرنے کی 2 صورتیں اللہ نے مستثنیٰ کی ہے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی چال چل رہا ہو، یعنی کوئی تدبیر کر رہا ہو اس لیے وہ پیٹ پھیر رہا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کہ لشکر پیچھے رہ گیا ہے یا آگے چلا گیا تو لشکر سے ملنے کے لیے پیٹ پھیر رہا ہے۔ یہ 2 صورتیں اللہ نے مستثنیٰ کی ہیں۔ ان صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیرنے پر اللہ نے کیا کہا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، جو پیٹ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو پیٹ پھیرنا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ کلمات کہے،
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ہی مجلس میں اٹھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات 100 مرتبہ تک شمار کر لیے جاتے تھے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کلمات استغفار سے ہمیں اپنے دامنوں کو بھرنے کی اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔